بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین روحانی منصبداروں نے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں ایک بڑے عرصے بعد. اس شعبان کے مہینے میں روحانی منصبداروں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ لگ چکی ہیں. 313 اصحاب، میں اسے 313 بریگیڈ کہتا ہوں، وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں. کیا ہونے والا ہے، کس کس کی ڈیوٹی کیا لگی ہے، کیا ہونے والا ہے، تبدیلیاں کیا آنے والی ہیں. جو مظلوم ہیں کیا وہ حاکم بنیں گے یا پھر سرخرو ہو سکیں گے یا نہیں. کیا معاملات ہونے والے ہیں جانتے ہیں. ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ، اسکرین کی دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ 313 کی یہ جو ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ جو نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں، کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. ذرا گائیڈ کیجیے گا یہ کیا تبدیلی آنے والی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں کچھ چیزوں کو نا بڑا پریکٹیکلی ہو کے سوچیں. یہ خوابی اور خیالی جو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک آیا ہوا ہے نا دین کا کنسیپٹ، جب بھی دین کی بات آ جائے یا کوئی اس کی روایتوں کی یا اس کی کوئی پروفیسیز کی، تو آپ لوگ بڑے خیالی سے ہو جاتے ہیں اور ویسے خیالوں سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا عملاً. اسی طریقے سے یہ جو 313 انصار امام مہدی علیہ السلام ہیں، یہ اتنے پاورفل ہوں گے، یہ اتنے ایکٹیو ہوں گے کہ یہ پلک جھپکنے میں پہنچیں گے بادلوں پہ سفر کرتے ہوئے. اب اس وقت ان کی جو تیاری ہے وہ، میں یہ ذاتی طور پہ جو میری ایک سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایکٹیویشن ہو چکی ہے. اور وہ لوگ اپنے اپنے جو بھی سرکل کے لوگ ہوں گے، جہاں بھی جو بھی موجود ہے، اس میں ایک تو جیسے آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام علیہ السلام کی تیاری کی بات ادھر ہو رہی ہوگی، تیاری کی بات کم از کم ہو رہی ہوگی. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ان کے آگے جماعت یا ان کے ان ٹچ ہوں گے، وہ ان کو امپریس کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، ان کو کیور دے رہے ہیں، ان کو ڈیوائن گائیڈنس دے کے تربیت کر رہے ہیں اس وقت، تاکہ وہ لوگ دل پہ جیسے کہتے ہیں نا اطمینان قلب یا تسکین قلب ان کے پاس ہو. جب یہ موقع آئے تو وہ بھرپور اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا آتش نمرود میں کودنے کی پوری پریکٹس ہوئی ہو. کیونکہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام جو جن کا نام محمد ہے، یہ اس طرح سے نہیں آنے. آپ لوگوں نے تاریخ میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساری آل اولاد ہے وہ اسیسن ہوئی ہے یا وہ جیلوں میں رہے. یہ جو بیٹا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے لیے قدرت نے وہ ساری ایکسیپشنز دی، جس کے لیے حضرت خضر کو پیدا کیا کہ آپ لوگ، ورنہ آپ سے جب کوئی پوچھتا غیبت کا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی، کوئی ایگزامپل نہیں ہونی تھی، تو پھر آپ کو حضرت خضر کو مثال سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو ایگزامپل دی. ٹھیک ہے، اسی لیے اصحاب کہف کو اتنا عرصہ سلا کے اٹھایا 700 سال بعد، تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہیں کہ اللہ، کیونکہ آپ کے ذہن میں خدا کا تصور وہاں تک ہے جہاں تک کبھی انسان نے معجزہ دیکھا ہے کسی نبی کے دور میں، تو وہاں تک اس کا دماغ جاتا ہے. وہاں جہاں نہیں دیکھا وہاں یہ نہیں جاتا. تو اس لیے یہ اصحاب کہف کی بے شک لمبی نیند ہو 700 سال کی، یا حضرت عزیر علیہ السلام کی دوبارہ اٹھنا، یا جو حضرت خضر کا جو ہے غیبت میں ہونا. اور وہ نبی نہیں ہے. کوئی ایک سینگ، کوئی ایک فرقہ، کوئی ایک جگہ یہ کبھی نہیں آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. ایون حضرت موسیٰ سے بھی جب ملاقات کا ذکر آیا تو عام وداؤٹ سٹیٹس آیا، نبی سامنے تھا، وہ نبی نہیں تھے. یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنے کا ہے کہ آپ ایک عام آدمی جو کہ نبی نہیں ہے، اس کی طول عمری اور غیبت کہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں، اور اس پہ پورا عقیدہ ہے، وہ اسی لیے تھا تاکہ کل کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12واں خلیفہ آئے، جو ان کا 12واں بیٹا آئے، تو وہ پھر اس طریقے سے نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے اس کو جھٹلا سکیں. اس کے لیے یہ ایکسیپشن سارے جو ہے نا ایکسیپشنز جتنی بھی معجزات ہیں اب تک کے،
وہ سب کے سب آپ کو وہاں نظر آئیں گے. حضرت سلمان کے اڑنے کے تخت کے اڑنے سے لے کے ان کے فلائنگ لشکر سے لے کے ان کی جتنی بھی جو کیپیسٹیز تھی جانوروں سے بات کرنے کی ہوں، آپ کو سب یکجا ملے گا. اور یہ صرف آپ جیسے کہتے ہیں حضرت شہباز لال قلندر کی پرواز کی باتیں ہوتی تھی، اسی طریقے سے اور بزرگ ہستیاں جو ادھر رہی وہ انہوں نے تھوڑا سا بس پریکٹس کیا اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مرتبے دیے. لیکن عام آدمی تو جو اپنے آپ کو بہت بڑا ادھر دیندار سمجھتا ہے، رات ہی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کسی سے پوچھو نا عادی آپ کی تو سو کالڈ جو مسلم ہے وہ کہتا ہے جی وہ میں عموماً اپوائنٹمنٹس لے رہا ہوتا ہوں نا، تو کبھی کسی کو کہوں تو وہ خاتون یا کوئی بندہ کہتا ہے جی ہماری تو فیملی جادو کو ہی نہیں مانتی. اچھا بھائی، وہ بڑے کٹر ہیں جی، وہ کہتے ہیں کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، کوئی جن جنات نہیں ہوتے. بڑی بات ہے بھی، چلو جن جنات تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، جادو بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا. تو پھر میں نے کہا یار یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسی بندے سے اگر میں نے دوسرا سوال پوچھا نا اسی دماغ سے کہ سورت ناس اور فلک کیوں آئی، تو یہ فوراً کہے گا کہ جادو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پہ جادو. میں نے کہا یہاں اس پہ نہیں ہو سکتا، ادھر کرا دیتے ہیں فوراً. مطلب وہی دماغ، سیم دماغ کا میں بتا رہا ہوں، میں اس دماغ کا نہیں کہہ رہا جو جادو کا قائل ہے، میں اس دماغ کا کہہ رہا ہوں جو جادو کا قائل نہیں ہے. اور پھر جیسی سورت ناس فلک کی بات آئے گی رٹے طوطے کی طرح کہے گا کہ یہ تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نعوذ باللہ من ذالک جادو ہوا تھا. جبکہ میں اس عقیدے کا حامل بھی نہیں ہوں اور اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا، اور اس پہ کبھی زندگی میں میرا دل کرتا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جا کے الٹا کیس ہی کر دوں اس بات پہ کہ یہ ہمارے مسلمانوں میں یہودیوں کا دیا گیا ایک پینچر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے عاملین کا بورڈ بٹھائے نا تو وہ آپ کو یہ حقیقتیں کھلے کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان حاوی ہو جائے، پاورفل ہو جائے. آپ شیطان کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے لگ گئے ہیں بیسیکلی، اس لیے اس طرح کی عقیدے آپ لوگوں نے اختیار کی ہیں. بہرحال صرف اور صرف اب وہ جو 313 اس وقت، وہ صرف اور صرف جو ڈیوٹیز جو ایکچوئل آپ کا جو کویسچن تھا، دیکھیں اس ٹائم وہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کو، اپنی ٹیم کو امپریس کر رہے ہیں، میسمرائز کر رہے ہیں، امپریس کر رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ آگے اپنی جو معرفت خدا میں اپنا روحانی سفر آغاز کر چکے ہیں. اور یہ کوئی اب اگر کہا جائے نا کہ کوئی بہت بڑی دیری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو مجھے صرف اس جیسے اس ماہ رمضان میں بھی چاند سورج گرہن کا اکٹھا ہونا موجود ہے، عرب کی جنگ بھی نظر آ رہی ہے، ایٹمی حملے بھی، ساری چیزیں ویسی بنتی چلی جا رہی. اگر یہ جنگیں مزید ٹریگر ہو گئی اور آپ کے اکانومک سسٹم ویسے بھی کولیپس کر رہا ہے، آپ لوگ بے وقوف ہیں تو کیا ہوا، باقی دنیا تو جو ہے وہ اس کو ریلائز کر رہی ہے. لیکن اس سارے تناظر میں پلانز آ رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے اندر ہی اندر، وہ بھی سامنے نہیں آ رہی. اس میں کیا ہے، مثال کے طور پہ جیسے اب ہم نے ایکو ماڈل سٹی کی بات کی تھی کہ ہم اس کو لانچ کریں، بلکہ اس کا یہاں اسلام آباد کے قریب ہی ایک دریافت ہو گئی ہے. اب وہ کیا، وہ سیلف سفیشینٹ ماڈل ہے جس میں آپ کو ایک دھیلا بھی دنیا سے نہیں چاہیے، اس کے اندر ہی سب بایو سے لے کے نا وہ پورے زیرو کاربن اور زیرو، اس میں یہی ایک ہی انوائرمنٹ سب ملے گا. اب یہ کہاں سے آئیڈیا آیا ہوگا؟ یہ اس وقت کی تیاری ہے جب آپ کو ڈالر سے آزادی چاہیے ہو، اکنامک سسٹم سے آزادی چاہیے ہو، تو ایسا پلان آ گیا نا. اس سے پہلے کبھی دنیا میں یہ باتیں نہیں ہوئی. اسی طریقے سے جو یہ آپ کے ایٹمی حملوں کے جواب یا جنگوں کی، جی بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایٹمی جنگوں کی بات بھی پوچھتا ہوں اسامہ صاحب. میں وہ سوال میں نے کہا سکپ نہ ہو جائے. یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، دیکھیں نا ہر چیز کا آپ کی انسانی برین سوچ بھی نہیں سکتا جو آپ اس کے پاس تیاری ہے، جو جواب ہے. لوگوں کی نوکریاں، ملازمتیں، ربوٹ، سارا ہر چیز ٹرانسفارم ہو گیا ہے. تو کیا اس اے آئی کا جو دجالی اے آئی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو 313 کے پاس ہوگی؟ جی سب سے پہلے تو ویسے آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ایپ ہے شیعہ ٹول کٹ، جیسے اسلام 360 ہے
ایسی یہ 2 بڑی معتبر ایپس ہیں جن میں آپ کو ساری بکس مل جاتی ہیں، ساری تفاسیر مل جاتی ہیں. تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ حیدر اے آئی کے نام سے انہوں نے اپنی اس میں آپشن دے دی ہے، حیدر اے آئی. تو اس لیول تک تو یہ اس میں آ گیا. لیکن جو آپ نے سوال کیا میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. دیکھیں جو کشف کے سلسلے ہیں، جو روحانی اور جو آپ کے کمیونیکیشنز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. وہ اس میں مادہ ٹرانسفارمیشن بھی بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے مولا علی کا جنگ خیبر میں آنا، غزوہ خیبر میں جیسے آپ آئے، اسی طریقے سے اور کئی موقع ہیں جس میں مادہ ٹرانسفر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی جو معراج ہے، یہ تو کئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے ہی نبی کے لیے سوچتے ہیں کہ جی وہ خواب میں ہو گئی تھی. بھائی خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ خواب تو خواب ہوتا ہے جی، خواب میں ہی معراج کرا دیتی. تو اس طرح سے ہے کہ وہ آئنسٹائن نے پوری تھیوری اس پہ بیس کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معراج ہے اسی پہ ہی اس نے یہ اسپیس کا سفر آغاز کیا، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو لکھا تھا کہ کوئی ہے، کوئی جانتا ہے، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، سکھوں پتہ نہیں کہاں. تو پھر ایران کے ایک مجتہد تھے، انہوں نے آنسر دیا تھا، اس کو پوری تھیوری کو ایکسپلین کیا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو 313 کی اے آئی ہے یا وہ ہے، اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا کبھی کسی نے دیکھنا ہو نا نظارہ کہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹا زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سارٹنگ ہی ہے نا، کہ سارٹڈ ڈیٹا مل جائے تو وہ آپ کو امپریس کرتا ہے. تو اس کے لیے شیخ صدوق ایک گزرے ہیں بزرگ، جو امام زمانہ یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. ان کی الخصال بک ہے، الخصال. اس کو کوئی بھی جا کے کھول کے دیکھ لے، اور اتنے 100 سال پہلے آپ کو ایسے ہی لگے گا آپ گوگل کو دیکھ رہے ہیں، گوگل کو. کیونکہ جس نے بخاری مسلم پڑھی ہے یا ترمذی، ابو داؤد یا ابن ماجہ کا مطالعہ کیا ہے، وہ جب الخصال کو دیکھے گا نا تو امپریس ہوئے بغیر نہیں رہے گا. وہ کہے گا یار کیا بات ہے، اس بندے کے پاس اتنا انٹلیکٹ تھا، یہ 1 2 3 ورڈ پہ اس نے ساری حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں. مطلب ایک کا لفظ جس حدیث میں استعمال ہوا ہے نا وہ ادھر، 2 کا ادھر، علیحدہ باب ہی باب علیحدہ، 1 2 3 4. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندے کا کیا دماغ تھا. اس نے ایک تو حدیث اکٹھا کرنا، پھر اس میں جیسے کہتے ہیں نا کرائٹیریا وائز 1 2 سے کرتا گیا. مطلب جیسے 2 شخص ایسے ہوں گے، آپ نے فرمایا جو جنت میں پہلے جائیں گے، تو وہ حدیث 2 میں آ گئی. 3 اشخاص ایسے ہوں گے جو کبھی معاف نہیں کیے جاتے، کوئی ایسی روایت جس میں ورڈ 3 استعمال ہوا، اس کا باب ہی علیحدہ. مطلب آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں اپنی جو ریسرچ کی لائف تھی اس میں ان سے جا کے بہت امپریس ہوا. میں نے یہ سمجھا کہ اگر ان کو ماضی کا گوگل کہا جائے، اہل بیت کی جتنی بھی بکا، بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ بیت تو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن شیخ صدوق رحم اللہ کی جو یہ جو سٹائل آف ورک تھا نا وہ کسی گوگل سے کام نہیں تھا، امپریسو وے ہے. تو اس لیے یہ آپ نہ سمجھا کریں کہ ادھر کچھ بھی نہیں، یہاں سب بلاک ہو جائے گا. آپ لوگوں کی جو سینس ہے نا، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے نا بیسیکلی عقل کا کیا سٹیٹس ہے. اس ٹائم عقل کا سٹیٹس ہے جس کے پاس جب مادہ زیادہ ہو وہ زیادہ عقل مند ہے. حالانکہ اب ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ بات حق تو نہیں ہے، یہ بات حق تو نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ مادہ پرستی ہے تو یہ سب ماحول ہے، تو یہی بات مانی جائے گی. عقل مند وہی ہے جس نے جتنا بڑا بزنس امپائر بنا لیا. اچھا اسی طریقے سے پاگل کے کون ہے؟ پاگل وہ ہے جو آپ کے حساب سے جس کے منہ سے تھوکے نکل رہی ہوں، آنکھیں ٹیڑھی ہوں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہو، آپ اس کو پاگل کہتے ہیں. جبکہ میں اگلے دن ہی ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا کسی نے، یہی اسی کا معاملہ سامنے آیا، مانیوں پہ ہے وہ بک، الفاظ کے معنی. تو آپ سے پوچھا گیا پاگل، تو آپ نے کہا پاگل تو وہ ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس دنیا میں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے دیوانہ ہوا جاتا ہے. آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پاگل کون ہوا؟ اب انہوں نے کہا جس کو تم کہہ رہے ہو وہ تو بیچارہ مجنون ہے، اس کو نہ کہو، اس کو پاگل نہ کہو. پاگل وہ ہے جو سب جانتے ہوئے اس دنیا کے مادے کے دھوکے میں آ رہے ہیں، وہ ہے پاگل. اب آپ بتائیں کہ آپ کے استاد رہبر کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء
انہوں نے بتانا ہے ڈیفینیشنز یا آپ نے ہم نے یہاں کے سائنسدانوں نے اس کے سٹینڈرڈز طے کرنے تھے. تو اس لیے یہ بات پہ نہ وہ راہ کریں ریلیکٹنٹ تیاری کریں. ہاں اس میں تھوڑی سی عرض کرنے دیں, شعبان کے مہینے میں بہت ضروری ہے کہ آپ سب معرفت خدا معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی خاطر کم از کم ایک روزہ تو ضرور رکھیں, اور وہ اس کی نیت یہی ہوگی کہ ہم ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں. تو پھر ماہ رمضان کی تیاری ہوگی. اور جو یہ لوگ ہیں 313 کے جو آگے لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہر ماہ رمضان کی تاک راتوں میں جاگنے والے ہوں گے, یہ ماہ رمضان کی بھرپور انتظار کرنے والے ہوں گے, اور یہ معجزات جو اپنی زندگیوں میں اہل بیت کی جو تعلیمات کے عین مطابق جو معجزات کرامات محسوس کر رہے ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے وہ دنیا دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کی تیاری چل رہی ہے. وہ ایسے جیسے میں نے کہا نا کہ پیرالل آپ کو نظر نہیں آ رہا, ابھی محسوس نہیں ہو رہا, لیکن آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ زیادہ جیسے یار ایک ڈھیر پہ کسی چیز کا ڈھیر لگا ہو تو اس کے اندر تھوڑے سے ایسے گوہر پڑے ہوں یا موتی ہوں یا تھوڑی سی کوئی چیز ہو, تو وہ تب بھی نظر آتی ہے جب ڈھیر چھٹ جاتا ہے. تو ذرا جنگیں آنے دیں, یہ ذرا یہ بیماریوں کا جو ایک طوفان دوبارہ سے میں دیکھ رہا ہوں وہ سب ہو جائے, اپنی پوری قریب سے آپ کی کوئی جو آبادی ہے تھوڑی سی چھٹ جائے, اس کے بعد ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ گوہر 313 کے جو اور ان کے آگے جو لشکر ہوں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے علاقہ وائز. بلکہ اس پہ ایک ویڈیو کرتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی نیکسٹ, جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیا ایک روایت ہے جس میں ہر علاقے سے بتایا گیا کہ کتنے ہوں گے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پہ پھر آگے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.